اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبي. اللہ کی نافرمانی بہت بڑا جرم ہے، کیونکہ اللہ ہے، نہیں ہوتا تو پھر تو کرتے رہو. جب اسلام کہہ رہا ہے وہ ہے اور اس نے تمہیں پیدا کیا اور اس کا تمہارے سے ربط ہے. بہت سے لوگ مانتے ہی نہیں کہ اللہ ہے، بہت سے اللہ مانتے ہیں مگر مخلوق سے اس کا کوئی رابطہ ہی نہیں مانتے. وہ کہہ رہے ہیں بس کوئی رابطہ ہی نہیں ہے. یعنی رابطہ اس طور پر ہے کہ بس وہ دیکھ رہا ہے ہو کیا رہا ہے معاشرے میں، ٹھیک ہے نا. جتنا اسلام اللہ اور مخلوق کا ربط بیان کرتا ہے نا، اتنا کوئی مذہب بیان نہیں کرتا. اسلام تو کہتا ہے ہر چیز میں اللہ ہے، ہر چیز میں گائیڈ کر رہا ہے وہ اللہ تمہیں. وہ تمہیں بتا رہا ہے صبح اٹھنا کب ہے، فجر سے پہلے اٹھنا ہے، ایسے عبادت کرنی ہے، ایسے وضو کرنا ہے، ایسے استنجا کرنا ہے، ایسے پانی کو پاک رکھنا ہے، ایسے غسل جنابت ہوگا، اور ایسے پیسہ کمانا ہے، اور سود سے بچنا ہے، اور جائز تجارتوں کے طریقے اس نے قرآن میں بیان کیے، اور چور کو یہ سزا دی جائے گی، معاشرے کی اصلاح کیسے ہوگی، گھر کی اصلاح کیسے ہوگی، شوہر کے کیا حقوق، بیوی کے کیا حقوق، ماں باپ کے کیا حقوق، بچوں کے کیا حقوق، ان کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی، لباس کیسا، کہاں تک چھپانا فرض ہے، کہاں تک تم کھول سکتے ہو اپنی باڈی کو، عورت کے حکام کیا ہیں، مرد کے حکام کیا ہیں، مرد اور عورت پردے کے حکام، عورت پہ کتنا پردہ فرض ہے. وہ تو ایک ایک چیز میں گائیڈ کر رہا ہے. اسلام یہ بتاتا ہے کہ جس رب نے جس ذات نے اس کائنات کو بنایا وہ انسان سے محبت کرتا ہے، اور انسان سے اس کا اتنا گہرا ربط ہے. ایک ایک چیز میں اس نے لاکھوں پیغمبروں کو بھیج کر انسان کو گائیڈ کیا، اور دیکھ رہا ہے، نوٹ کر رہا ہے. ما تلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید. تمہاری زبان سے کوئی لفظ ایسا نہیں ہے جو نکلتا ہو اور اسے کیچ کرنے والا، محفوظ کرنے والا کوئی فرشتہ موجود نہ ہو. ایک ایک چیز کی ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے. اتنا مخلوق اور خالق کا جو کانٹیکٹ ہے اور رشتہ ہے، یہ اسلام کے علاوہ کوئی اور بیان نہیں کر سکتا. اور یہ بالکل حقیقت ہے بھائی. اگر اس رب کا کوئی رشتہ ہے تو پھر بھرپور ہونا چاہیے، نہیں ہے تو پھر بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے. یہ جو دوسرے مذاہب ہیں نا، انہوں نے ایسا رشتہ بیان کیا کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہے بھی کہ نہیں ہے. ہندوؤں کے ہاں آپ دیکھ لو، خدا اور مخلوق کا کیا رشتہ ہے. کہتے ہیں اتنا ہی رشتہ ہے کہ بھگوان جائے کرو، تھوڑا بہت کچھ جا کے مندر میں جاؤ، تھوڑا سا، وہ بھی وہ سچی مچی کا بھگوان نہیں، یہ والے بھگوانوں سے جا کے بس کچھ مانگ مونگ کے آ جائے کرو. جس کی شادی نہیں ہو رہی اس کی شادی ہو جائے، جس کی سیٹنگ ناکام ہو گئی اس کی سیٹنگ صحیح ہو جائے، اور کاروبار واروبار کے، یہ اس کے علاوہ ککھ بھی نہیں ہے. عیسائیت میں بھی ایسا ہی، یہودیت میں بھی ایسا ہی. تو اسلام ہے پورا فقہ فقہاء نے قرآن و سنت میں مرتب کیا. تو میرے بھائی، اللہ کی نظر میں سب سے بڑا جرم کیا ہے؟ اللہ کی نافرمانی. جس نے بنایا، جس نے احسانات کیے، اس کی نافرمانی ہلکا کام نہیں ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں چھپے ہوئے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، تو بڑے بڑے ذہین لوگ ہیں، ان کے دل کیسے اندھے ہو گئے بھائی؟ اور اندھے دل ہیں، بصیرت نہیں ہے، تو اتنی ترقی کیسے کر لی انہوں نے؟ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ترقی کیسے کر لی؟ تو اس کی وجہ بھی قرآن بیان کرتا ہے. خواہشات کی غلامی. کس کی غلامی؟ خواہشات کی. یہاں بھی ایک اشکال ہوگا کہ نہیں جی، ہم تو بہت سے ایسے لبرل لوگوں کو جانتے ہیں جو اپنے خواہشات کے غلام نہیں. ہمارے یہاں آپ کو ملیں گے 12 بجے سو کے اٹھنے والے، وہ تو 4 بجے اٹھ جاتے ہیں. جو 4 بجے اٹھ رہا ہے وہ خواہشات کا غلام ہو سکتا ہے؟ کیا ہو گیا؟ 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے، ایکسرسائز کر رہا ہے، ہر ایک سے تمیز سے تھینک یو سے بات کر رہا ہے، تھینک یو پہ بات ختم کر رہا ہے، بے ایمانی نہیں کر رہا، اپنے ملک کے ساتھ مخلص ہے، محنتی ہے. گورے کے ذمے آپ کوئی کام لگاؤ اور پاکستانی کے ذمے لگاؤ، رزلٹ دیکھو. گورے صرف بچے پیدا کرنے میں سوچتے ہیں، ان کے ذمے بچے پیدا کرنے کا کام لگا دو، 50 سال تک سوچتا رہے گا کرنے کہ نہیں کرنے. پھر جب ہو جائے گا تو کنفیوز ہوگا کہ میرا ہے پتہ نہیں وسیم بھائی کا، کس کا سمجھ میں نہیں آ رہا ہوں. واللہ اعلم، آئی کین ناٹ ایکسپلین. اس میں بہت ٹائم لگا گا. یہاں سستی کا مظاہرہ، یعنی چستی کا مظاہرہ نہیں، یہاں بہت سستی کا مظاہرہ کرے گا. اس کو بولے تمہارا ہے، ایک دم شوق لگے گا، سوچ میں پڑ جائے گا، پھر آنکھیں دیکھے گا اس کی. شاید میں زیادہ کہہ گیا ہوں، لیکن بہرحال یہاں وہ اسپیڈ اس کی بہت سلو ہے، بہت سلو اسپیڈ ہے اس کی. باقی ہر کام میں وہ اسپیڈ اس کی بہت زیادہ
چلنے میں دیکھ لو نا, آپ یہاں دیکھو, میں تو باہر بھی ملک میں گیا ہوں, گورے چلتے جو اسپیڈ سے واکنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ جب صبح واکنگ کرتے ہیں, اپنے پارک کو بھی ہم دیکھتے ہیں, یہاں بھی ہم نے پارک لوگوں کے دیکھے ہیں, یہاں واکنگ کر رہا ہے یا ٹاکنگ پہ زیادہ زور ہے؟ ابے تو بعد میں بیٹھ کے بات کر لینا, ابھی تو واکنگ کرنے کے لیے آیا ہے. ایسے لہراتے ہوئے جا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی ایڈورٹائزمنٹ کے لیے نا, چپلوں کا اشتہار آ رہا ہے یا کوئی پتہ نہیں کس کا ایڈورٹائز کر رہے ہیں, نہیں جا رہے ہیں. بونینزا کا پہلے اشتہار آیا کرتا تھا ہمارے زمانے میں, جب چھوٹے بچے تھے تو ٹی وی میں بونینزا کا نا لہراتا ہوا جاتا تھا, پھر اس کی کرتا دکھاتے تھے, کیا خوبصورت بل پڑ رہے ہیں اس میں. اس طرح کے واکنگ ہو رہی ہے ہماری صحت بنانے کے لیے. تو جو ڈاکٹر کے مشورے پہ چل رہے ہیں نا, ان سے بھی چلا نہیں جا رہا. ہر کام میں کیا ہے؟ سست. انگریز کی سپیڈ ہر کام میں کیا ہے؟ تیز ہے, سوائے یہ والے کام کے. تو ہمارے اس میں الحمدللہ اب سلو ہو گئی ہے کافی, لیکن ان کی نسبت بہرحال سپیڈ پھر بھی تیز ہے. میں وہ آسٹریلیا گیا نا, بار بار یہ واقعہ بیان کرتا ہوں آسٹریلیا والوں کو تاکہ غیرت آئے. بیان تو آسٹریلیا میں بھی سنا جاتا ہے نا. آسٹریلیا میں گیا تو وہاں مجھے پتا چلا کہ یہاں کی گورنمنٹ نے ایک لا تھا کہ جتنے بچے پیدا ہوں گے اس کا الگ سے الاؤنس ملتا ہے اور ٹھیک ٹھاک ہوتا ہے. تو بہت سے پاکستانیوں نے سارے کام چھوڑ کر یہی کام کہ کچھ کرنے کی ضرورت, بچے پیدا ہو رہے ہیں پیسے لو, بچے پیدا ہو رہے ہیں پیسے لو. گورنمنٹ نے وہ سسٹم ہی ختم کر دیا. تو میرا وہاں بیان تھا, میں نے کہا دیکھو گورنمنٹ نے اگرچہ پالیسی ختم کر دی ہے لیکن آپ کی سپیڈ میں کوئی فرق نہیں آنا چاہیے. یہ بہت بڑا ملک ہے, اتنا بڑا کنٹری ہے, 3 انڈیا سما جائیں اس کے اندر, اور آبادی کچھ بھی نہیں ہے. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر جانے میں 4-4, 5-5 گھنٹے کی فلائٹس ہیں. آپ یہاں سے اسلام آباد بھی جاتے ہو تو 1.25-1.5 گھنٹے میں پہنچ جاتے ہو, جو بالکل کراچی پاکستان کا دوسرا کونا ہے. لیکن آسٹریلیا کے اندر ایک شہر سے دوسرے شہر جا رہے ہو 5 گھنٹے لگ رہے ہیں. اتنا بڑا, اتنی اسپیس ہے, بندے مارکیٹ میں ہے ہی نہیں. تو میں نے کہا بھائی اسپیڈ میں ذرا بھی کمی نہیں آنی چاہیے, کیونکہ آپ کی اسپیڈ بڑھے گی. یہاں وسائل بہت ہیں, اتنے وسائل ہیں کہ اسپیس بہت زیادہ ہے. اتنی اسپیس ہے, آپ اتنے بڑے بڑے جنگل ہیں وہاں پہ, اسپیس بھی بہت ہے اور وسائل بھی, زمین بھری ہوئی ہے سونے سے, تو اتنے وسائل ہیں ان کے پاس. تو میں نے کہا یہاں تو اتنی اسپیڈ ہو کہ دنیا کا اصول ہے کہ جس قوم کا گروتھ ریشو زیادہ ہوگا بالآخر غالب آئے گی. تو آپ کی اتنی اسپیڈ ہو جائے گی تو پتہ نہیں, اب غیرت آ نہیں رہی ان لوگوں کو سن سن کے. خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ دنیا پرست لوگ یہ خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں, قرآن کہہ رہا ہے نا کہ بھائی ان کو خدا سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا, کیوں نہیں آ رہی, ان کے دل کیا ہو چکے ہیں, اندھے. اور اندھے کیوں ہیں؟ خواہشات کے غلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے یہاں تک؟ خواہشات کے غلام. تو ہر چیز پر اعتراض ہو رہے ہیں نا. پہلا اعتراض, دل کیسے اندھا ہو گیا بھائی, یہ تو بڑے ذہین لوگ ہیں. ذہین آدمی کا دل اندھا تھوڑی ہوتا ہے. ذہین ہونے کی سب سے بڑی علامت ان کی ترقی. تو اس کا جواب میں نے دیا کہ بھائی ان چیزوں میں تو ذہانت ہے جن سے ان کے مفاد وابستہ ہیں. جن چیزوں سے مفاد وابستہ نہیں ہے وہاں دل بصیرت سے کام نہیں لیتا, وہاں دل اندھے ہیں. خواہشات کی غلامی ہے وہاں پہ. سوال پیدا ہوتا ہے, خواہشات کے غلام لوگ تو سست ہوا کرتے ہیں, چستی ان میں نہیں ہوتی. ہمارے ہاں دیکھ لو 12 بجے تک سو کے اٹھ رہے ہیں. کوئی کام کسی کے ذمے لگا دو, آدمی عذاب میں آ جاتا ہے. ٹھیکیدار کو بول دو کسی کو بددعا دینی ہو, اس کو یہ بددعا دو, اللہ کرے تیرے گھر میں مزدور آئیں. حقیقت بتا رہا ہوں, اس وقت اس کی سمجھ میں نہیں آئے گا, اس وقت نہیں آئے گا سمجھ. پھر جب مزدور گھسیں گے نا, تو گھسانا تو آپ کے اختیار میں تھا, نکالنا آپ کے اختیار میں. آپ امریکہ نے جیسے طالبان اور امریکہ کے مذاکرات ہوئے نا, ایسے آپ کو مزدوروں سے قطر مذاکرات کرنے پڑیں گے. یار کوئی لو دو کی پالیسی, نکلو یہاں سے. اتنا لمبا کام کھینچا جائے گا, اتنا لمبا کام. آج ایک شیٹرنگ کا ایک پھٹا آیا ہے ابھی نا, دوسرا وہ انڈا موڑ پہ ٹریفک جام تھا وہیں رہ گیا, وہیں سے واپس چلا گیا. کل اتوار ہے, پیر کو آئے گا. پیر کو اتفاق سے اس مزدور کے ماموں کا انتقال ہو گیا. یہ ہوتا ہے. اور پھر اس دوران اسے کوئی اور اچھا ٹھیکہ مل گیا.
اب وہ آپ کو منع نہیں کرے گا. ٹھیکیدار کو اچھا ٹھیکہ مل گیا, ادھر بھی الو بنا کے رکھے گا آپ کو, وہاں بھی کھانچا شروع کر دے گا. گئے کام سے, آپ کسی دوسرے کو دے بھی نہیں سکتے کیونکہ کچھ پیسے وہ پھٹے کے ایڈوانس لے چکا تھا آپ سے. یہی چلتا رہے گا. پھر جمعہ آ گیا تو پھر فلانا آ گیا, پھر ڈمکانا آ گیا, پھر وہ آپ کی بچوں کے دور میں جا کے جب آپ نے اپنی جوانی میں اپنے لیے گھر بنانا تھا, وہ 50-50 والا یاد آتا ہے کہ لاہور سے گاڑی چلی ٹرین, 50-50 میں دکھایا تھا پرانے زمانے میں. ٹرین پہلے تو ٹرینیں بہت لیٹ ہوتی تھی نا, ٹرین چلی ہے, چھوٹے بچے لاہور میں اسکول کی چھٹیاں منانے کراچی آ رہے ہیں. کہاں آ رہے ہیں؟ کراچی. 2 مہینے کی 3 مہینے کی چھٹیاں ہوتی ہیں نا پنجاب میں. تو بتایا کہ جب ٹرین کراچی پہنچی ہے تو بچے بڑے ہو چکے تھے اس حقیقت ہے, بچے کیا ہو چکے تھے؟ بڑے ہو گئے تھے. اس میں ایک بوڑھے میاں بھی تھے, ایک جوان تھا وہ بوڑھا ہو چکا تھا. بچوں کی پینٹیں نیکریں بن چکی تھی نا, ٹانگیں بڑھتی چلی آ رہی ہیں. جو بیچارہ جو جوان جو کراچی اسٹیشن پہنچے تو وہ بوڑھا ہو چکا تھا, تو وہ کھڑکی سے ہاتھ باہر نکالتا ہے, بولتا بیٹا کراچی آ گیا. انہوں نے کہا آ گیا, یہ کہا اور مر گیا. وہ مطلب یہ کہ اب اس کے ایام. تو یہی حال مزدوروں کا ہے. ٹھیکیدار کو آپ کوئی کام دے دو, اتنا گھسیٹتا ہے کہ آدمی کی امیدیں تھیں نا کہ میں اپنے جوانی میں اپنے واش روم میں یہ نلکا دیکھنا چاہتا ہوں, وہ اس کی جوانی میں یہ خواہش پوری نہیں ہوتی. بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں آ کے. تو ہر چیز میں سست ہیں, تو خواہشات کے غلام تو ہم ہیں نا. وہ کہاں سے خواہشات کے غلام ہو گئے؟ وہ تو بھائی یہ چائنیز کو دیکھو, صبح صبح اٹھتے ہیں. کیا میں نے تو ایک جگہ میں رہا, چائنیز کے ساتھ رہا ہوں, کسی کلب میں ہم نے 3-4 دن کی ورک شاپ تھی, تو وہاں چائنیز بھی آئے ہوئے تھے. وہ صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ ہو رہی ہے ان کے, بڑا فٹ فاٹ ایسے پچنگ پونک کر کے نا, اسپیڈ کے ساتھ ہر چیز. یہ بیان کے بعد دیکھ یہ جمع کر لیں کیا ہے بھائی. بیان کے بعد کھانے کا انتظام ہے تمام لوگوں کا. واہ بھی واہ ہے, انہوں نے کیا ہے, زندہ باد ہو گیا. اب دیکھو پچھلی دفعہ کھانا ہوا تھا, رش دیکھو اس دفعہ, حالانکہ اس دفعہ کھانے کا کوئی اعلان نہیں ہوا. تو کیا کہہ رہا تھا میں؟ تو سست کہاں سے ہو گئے؟ سست قوم چاند پہ پہنچتی ہے؟ نہیں آ رہی بات. سست قوم چاند پہ نہیں پہنچتی. تو خوب اچھی طرح سمجھ لو, بعض دفعہ انسان خواہشات کی غلامی میں بھی چست ہوتا ہے. سمجھتے ہو؟ یہ چھوٹی موٹی خواہشات نہیں ہے, ان کی ایک بہت بڑی خواہش ہے. اسلام اس بہت بڑی خواہش میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے. کیونکہ اگر یہ لوگ ان دلائل کو دیکھ کر, اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر خدا پر ایمان لے آئیں تو یہ ہماری طرح بے وقوف نہیں ہے. ان کو پتا ہے اگر ہم یہ مان لیں کہ خدا ہے تو اگلا سوال کھڑا ہوگا کہ اس نے ہمیں کیوں پیدا کیا, وہ کیوں ہے, اس کا ہمارے سے لنک کیا ہے, رابطہ کیا ہے. کیونکہ آپ پھر اس کو اپنے معاشرے سے نکال نہیں سکتے, بالکل الگ تھلگ نہیں کر سکتے. کہ گاڈ ہے, کیا کرے بھائی, گاڈ ہے تو پھر مذہب درمیان میں گائیڈ کرتا ہے. پھر خدا اپنے رسولوں کے ذریعے پیغام دیتا ہے, میں ہوں, میں نے تمہیں کیوں بنایا, اپنی عبادت کے لیے, اپنی اطاعت کے لیے, آزمائش کے لیے, امتحان کے لیے. یہ میری کتابیں ہیں, اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ لکھا ہے کہ یہ حرام ہے. پورا حلال و حرام کا ایک دروازہ کھل جائے گا, زنا اللیگل ہو جائے گا, ہومو سیکس اللیگل ہو جائے گا, وراثت کے حکام امریکہ کے, برطانیہ کے, جرمنی کے 2 منٹ میں قلعدم ہو جائیں گے. خدا کے حکام آ جائیں گے, یوصیکم اللہ فی اولادکم. جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو امریکہ نہیں بتائے گا کہ اس کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی. خدا کہہ رہا ہے کہ بیٹے کو دگنا ملے گا, بیٹی کو آدھا ملے گا. پھر تمہیں امریکہ اور یونائٹڈ نیشن نہیں بتائے گی کہ مرد اور عورت باہم ریلیشن قائم کر سکتے ہیں یا نہیں. پھر اللہ بتائے گا کہ ان کا باہمی ریلیشن نکاح کے علاوہ کسی اور ذریعے سے نہیں ہو سکتا. اگر کسی اور طرح سے کیا, چوک پہ کھڑا کر کے 100 کوڑے مارو ان کو. پھر اللہ یہ نہیں, پھر تمہیں قانون سازی کا یہ حق نہیں ہوگا کہ چور جو ہے اس کو کیا سزا دی جائے. وہ سزا خدا بیان کر چکا ہے, اس کا ہاتھ کاٹ کے اس کے ہاتھ کو اس کی باڈی سے الگ کر دیا جائے. پھر ڈاکو کی سزا تمہیں لا کی اجازت نہیں ہوگی بنانے کی. پھر خدا یہ کہے گا کہ جو شخص ڈکیتی کرتا ہے اس کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ کے چوک پہ لٹکا دو اس کو. پھر تم اپنی بزنس میں, تجارت میں آزاد نہیں ہو. پھر تمہیں بزنس کرنے سے پہلے پوچھنا پڑے گا کہ قرآن نے اس بزنس کی اجازت دی ہے یا نہیں دی. تم کسی کو قرضہ دے کر اس پہ پروفٹ
نہیں لے سکتے. بینکنگ کا سارا نظام تیل ہو جائے گا. کروڑوں روپے جو لوگ, آپ کو پتا ہے دنیا میں 10-15 لوگ ہیں جو پوری دنیا کی دولت سمٹ کے ان کے ہاتھوں میں جا رہی ہے. یہ سارا سودی نظام کی وجہ سے ہے. ان 10 کروڑ پتی لوگوں کی دولت 2 منٹ میں کیا ہو جائے گی؟ تیل ہو جائے گی. سارا سسٹم تبدیل ہو جائے گا. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کو خاطر میں نہیں لاتے. یہ بڑی بڑی جو خواہشات ہیں نا, انسان جو ہوس کا پجاری بن چکا ہے, ان خواہشات پہ مذہب کی تلوار کی سب سے بڑی زد پڑتی ہے. خدا کو ماننے سے یہ تمام چیزیں ان کو ماننی پڑیں گی, کیونکہ اسلام کے علاوہ نہ کوئی خدا کا انٹروڈکشن پیش کرتا ہے, نہ کوئی خدا کے قوانین بتاتا ہے. یعنی آپ صاف لفظوں میں یوں کہیں کہ اگر سائنسدان سارے کے سارے اور یہ لبرل لوگ خدا کو مان لیں تو خدا کو ماننے کے بعد مولوی کو مانے بغیر ان کے پاس کوئی چارہ ہے نہیں. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟ آپ کی نہیں آ رہی, لیکن ان لوگوں کی آ رہی ہوگی سمجھ میں جن کو میں خطاب کر رہا ہوں. ان کے اچھے بھی سمجھ رہے ہوں گے میں کیا کہہ رہا ہوں. تو پھر علماء کو ماننا پڑے گا. دیکھو گورے کے پاس علماء ہوتے ہیں کیا؟ گورے کے پاس مولوی نہیں ہوتے. وہاں مولویوں کی گورے کی نظر میں 2 ٹکے کی عزت نہیں ہے. وہ کہہ رہا بھائی یہ ڈاکٹر ہے, یہ میرے گردے کی پتھری نکالے گا. ہمارے ہاں بھی لبرل لوگوں کے ہاں علماء کی کوئی قدر نہیں ہے. آپ یونیورسٹی میں جاؤ, کسی لبرل آدمی سے پوچھو بھائی ڈاکٹر کو مانتے ہو؟ ہاں جی ڈاکٹر ہمارے معاشرے کا ایک مفید فرد ہے. کیا کریں گے؟ بھائی میرے گردے میں پتھری ہوگی تو ڈاکٹر نکالے گا. ایک آدمی کے گردے میں بار بار پتھری ہو رہی, ڈاکٹر نکالی, پھر پتھری, تو کسی نے کہا اللہ اس کو اندر سے سنسار کر رہا ہے. اللہ کی طرف سے اس پہ کیا ہو رہا ہے؟ پتھراؤ ہو رہا ہے. ڈاکٹر کی عزت ہے ہمارے معاشرے میں, سمجھ میں آتا ہے ڈاکٹر کا معاشرے میں ایک مفید اور ہے. اسلام بھی مانتا ہے اس کو, اسلام کوئی نفی نہیں کرتا اس کی. وہ علاج کرے لوگوں کا اللہ کی رضا کے لیے تو بہت مفید فرد ہے. اللہ کو درمیان سے نکال دے گا تو اسلام کہتا ہے بھائی دنیا سے شکریہ ملے گا تمہیں, دنیا سے عزت ملے گی, بس ٹھیک ہے یہ عزت لے کے قبر میں جانا, میرے پاس تمہارا کوئی حصہ, چاہے کروڑوں انسانوں کی جان بچا لو. لیکن وہی ڈاکٹر اگر اللہ کو درمیان میں لے آئے, بھائی میں ان کا علاج کر رہا ہوں کیونکہ انسانی جان بچانے سے کون خوش ہوتا ہے؟ اللہ. تو یہی بہت بڑی عبادت. ایک جان بچانا قرآن کہہ رہا ہے ایسے جیسے ساری انسانیت کو بچا لیا. ایک فوجی بارڈر پہ لڑ رہا ہے ملک کے لیے, وہ لڑتا ہے, جان دیتا ہے, نیت کیا ہے؟ میرا کنٹری, میرا ملک. اللہ نہیں ہے اس کے درمیان میں. میرا کنٹری ہے, میں نے معاہدے کیے ہیں, کنٹری کی حفاظت کروں گا, مجھے اپنے وطن کی مٹی سے محبت ہے. مر جائے گا, شہید ہو جائے گا, ایوارڈ ملے گا, نشان حیدر ملے گا, قبر پہ 21 توپوں کی سلامی ہوگی. اللہ کی نظر میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. بھائی جس ملک کے لیے لڑے اس ملک نے تمہیں پروٹوکول دے دیا, تمہارے لواحقین کو پیسے دے دیے, تمہیں عزت مل گئی, نام رہ گیا تمہارا, بس کافی ہے. فی الحال اتنا ہی بولو, کافی. لیکن وہ جان نہیں دیتا, خون کا ایک قطرہ بہاتا ہے ملک کے لیے, مگر ملک کی حفاظت کیوں کر رہا ہے؟ کس کا حکم ہے؟ اللہ کا. بھائی لاکھوں لوگوں کی جانیں داؤ پہ لگی ہوئی ہیں, سب اللہ کی مخلوق ہے. یہ آج بارڈر کو چھوڑ دیا, پیچھے ہٹ گئے, یہ سب لوگ ان کا بیڑا غرق ہو جائے گا, پیچھے دشمن کھا جائے گا ان کو, ظلم کرے گا. میں اللہ کی مخلوق پہ ظلم برداشت نہیں کر سکتا, کیونکہ خدا کا حکم ہے. جان دینا تو دور کی بات, ایک قطرہ اگر اس کے جسم سے نکلے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, من قاتل فواقت ناقۃ فی سبیل اللہ وجبت علیہ الجنہ. خون کا قطرہ بھی نہیں نکلا. فرمایا عرب کیا کرتے تھے, اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے, نکال کے جب سارا دودھ نکال لیا چند لمحوں کے لیے چھوڑتے تھے, فوراً دودھ دوبارہ اترتا تھا, پھر نکالتے تھے. نبی نے فرمایا جو اتنے سے وقفے کے لیے چند منٹ کے لیے بھی خدا کی راہ میں لڑا, اس کے لیے اللہ نے جنت کو واجب کر دیا کہ میری خاطر لڑ رہا ہے. بھائی جان ہتھیلی پر رکھی ہوئی ہے اس نے. تو اللہ کے لیے وہ عمل تو اللہ کو پسند ہے جو کس کے لیے کیا جائے؟ اللہ کے لیے. جو اللہ کے لیے نہیں ہے, مخلوق کے لیے, تو مخلوق سے اجر لو اس کا جا کے پھر. اور کمال کی بات یہ کہ اسلام نے جو یہ تصور دیا ہے اس میں انسانیت کا فائدہ زیادہ ہے بنسبت ان لوگوں کے جو لبرل لوگ ہیں, جو اسلام کو درمیان میں نہیں لاتے. کیونکہ جب انسان اللہ کے لیے انسانیت کی خدمت کرتا ہے اس کے جذبات اور خدمت کا طریقہ کچھ اور ہوتا ہے. جب مخلوق کے لیے کرتا ہے تو پھر وہ جذبات اس میں نہیں ہوتے, کیونکہ مخلوق تو اس جیسی ہے, کتنا بدلہ دے دے گی اس کو, کیا کر دے گی. بھائی مخلوق کے لیے آپ کچھ کرو گے, یہ جو آپ کی دعوت جن صاحب نے کی ہے ابھی اتفاق سے آگے, اللہ کے لیے کی ہے نا. اگر آپ کے لیے کرتے تو آپ کیا کر دیتے؟ ایک پلیٹ کے کتنے پیسے دے دو گے آپ نے؟ بولو بھائی, ہیں 120 روپے فی پلیٹ.
یا کوئی بھی کر رہا ہے, میں ان کی کوئی حوصلہ افزائی نہیں کر رہا کہ تاکہ کھاپوں کا ایک بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ یا اللہ جن وسیم بھائی نے یہ پنکھا لگایا یا اللہ ان کے ابا کی مغفرت فرما دے. وہ امام صاحب بڑے ہوشیار ہوتے ہیں, ان کو یہ ہوتا ہے کہ وسیم بھائی اگلا پنکھا بھی کون لگائے گا. بہت مسجد میں نا نام لے لے کے دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں. میں نے خود سنی, ایک دفعہ ہم حیدرآباد میں نماز پڑھ رہے تھے, ہماری جماعت نکل گئی, ہم مسافر تھے, پیچھے کھڑے ہوئے تو امام صاحب, ابھی ہم تو جماعت کی نیت سے ہی گئے تھے مگر امام صاحب سلام پھیر چکے تھے. اب ہم پیچھے جا کے کھڑے ہوئے نا, امام صاحب نے سلام پھیر دیا, دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ وسیم بھائی نے یہ جو دریاں بچھائی ہیں ان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے. یا اللہ قطب الدین صاحب نے مسجد کے نلکے صحیح کروائے ہیں, یا اللہ ان کے والد مرحوم کی مغفرت فرما دے. ایک ایک بندے کا نام لے کے اس نے یہ والی کیل ٹھوکی ہے اس نے مسجد میں. ہمیں نماز میں بہت بری بات ہے ہنسنا, لیکن امام صاحب نے ہنسنے کا کوئی موقع چھوڑا تھا نہیں. ہمیں نماز پڑھنا مشکل ہو گیا یار, امام صاحب بس کرو یار. اتنے سیاست تو ہمارے سیاستدانوں میں نہیں ہوتی. ایک ایک سیٹ صاحب کا نام لے کے اصل میں اس کو ترغیب ہو رہی ہے, وہ خوش ہوگا یار میرا نام مجمع میں آ رہا ہے تو چلو اگلی کیل بھی میں ہی ٹھوکوں گا. تو کیا بات چل رہی تھی, دیکھو میں ادھر ادھر بس بات کو سمیٹ کے ختم کر رہا ہوں میں. تو اللہ یہ اگر مان لیا جائے نا خدا ہے تو سارے قانون کیا ہو جائیں گے, پورا کامیابی اور ناکامی کا معیار چینج, جرم کی ڈیفینیشن کیا ہو جائے گی چینج. انسان یہ چاہتا ہے یہ سب کچھ میں اپنے ہاتھ میں رکھوں, میں بتاؤں مرد کے عورت پر کیا حق ہیں, عورت کے مرد پہ کیا حق ہیں. اللہ کو میں درمیان میں آنے نہیں دوں گا, اسلام کو نہیں آنے دوں گا. اپنی حکومت جا رہی ہے اس میں, تبھی اسلام میں انسانوں کی حکومت کا تصور ہی نہیں ہے. انسان تو اللہ کا نائب ہو کے اللہ کے حکم کو زمین پہ نافذ کرتا ہے. ہمارا جو آئین ہے نا پاکستان کا, اس میں پہلی شق یہ کہ حاکم اعلیٰ صرف کون ہے, اللہ ہے. وزیر اعظم, ملک کا سربراہ, صدر, یہ اللہ کے نائب ہیں, یہ حاکم نہیں ہیں. یہ خود محتاج ہیں کہ بھائی ان کے لیے کیا حکام دیے ہیں. تو انسان خواہشات کا غلام ہے, وہ چاہتا ہے زمین پر میری حکومت ہو. اللہ چاہتا ہے یہ زمین تمہاری نہیں ہے, حکومت کس کی ہوگی, میری. تو یہ چھوٹی موٹی خواہشات کے غلام نہیں ہے, بہت بڑی خواہشات کے غلام ہیں. اور ہم چھوٹی چھوٹی خواہشات, جیسے ایک آدمی, ایک فوجی بارڈر پہ لڑنے کے لیے ہر وقت تیار ہے, لیکن جب گھر میں پڑا ہے تو اٹھتا ہی نہیں ہے نا وہ, ٹھیک ہے نا, 12 بجے سو کے اٹھ رہا ہے. تو لوگ اس کی اس حالت کو دیکھ کے کہیں گے سست, کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ کہے گا بھائی میں یہاں ہوں, یہاں کوئی کام نہیں ہے بڑا, بارڈر پہ بھیجو تو میں بتاؤں گا. دوسرا وہ ہے جو یہاں تو صبح 4 بجے اٹھ کے جاگنگ کر رہا ہے, ایکٹیو, ہر کام ایک دم ٹائم پہ, ناشتہ ٹائم پہ, اور پھر اس کے بعد آفس میں فوراً پہنچ گیا, بڑے تمیز سے زندگی گزار رہا ہے, اور کہیں سے بھی لگتا ہی نہیں ہے کہ سست ہے یہ. لیکن جب اس کو بارڈر پہ بھیجا جاتا ہے تو سب سے پیچھے پڑ گیا, جھاڑیوں میں چھپ کے بیٹھ گیا, اٹھا ہی نہیں جا رہا, کرینے آ رہی ہیں, اٹھ بھائی جا آگے. وجہ کیا ہے, وہ کہہ رہا ہے یار وہ تھوڑی بہت خواہشات تھیں, وہ میں قربان کر سکتا تھا. صبح نیند قربان کرنی پڑتی تھی, وہ میں کر دیتا تھا. آفس ٹائم پہ پہنچنا مشکل کام تھا کہ پہنچ جاتا تھا. یہ نہیں ہوتا بھائی مجھ سے. یہاں اگر میں نے زیادہ ایکٹیو بن کے میں رہا تو گولی لگ سکتی ہے میرے سینے پہ. یہاں تو بم چل رہے ہیں بھائی, دھمکی, کیا کیسی باتیں کر رہے ہو. تو یہی حال ہے کافر کا اور مسلمان کا. کافر اپنے آپ کو اللہ کی غلامی میں دینے کے لیے تیار نہیں ہے, شراب چھوڑنی پڑے گی. دیکھو ہم کتنے سست ہیں, شراب نہیں پیتے الحمدللہ, اللہ نے بچایا ہے. زنا, خدا کی قسم, زنا سے بچنا آسان کام نہیں ہے. مرد کے دل میں سب سے زیادہ اٹریکشن اللہ نے عورت کی رکھی ہے. ہمارے معاشرے میں 90-95% لوگ 30-35 سال کے ہو جاتے ہیں, اللیگل کسی عورت کے قریب نہیں جاتے. ابھی بھی معاشرے میں زنا سے بچنے والے زیادہ ہیں. انگریز سے بولو یہ قربانی دے کے دکھا, تو آپ بولو کسی غیر مسلم سے کہ تو 35 سال کا ہو جا اور کسی عورت کو ہاتھ نہ لگا جب تک تیری شادی نہیں ہو جاتی. وہ کہے گا بھائی میں صبح اٹھ کے جاگنگ کر سکتا ہوں, میں ٹائم پہ آفس جا سکتا ہوں, مجھے شیٹرنگ کا کام دو, 1 ہفتے کا ٹائم دو گے 3 دن میں کروں گا. لیکن جب میرے دل میں عورت کے بارے میں جذبات اٹھتے ہیں, میں اس جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتا. یہ تم مسلمانوں ہی کا ظرف ہے کہ تم 8 دانت کے ہو جاتے ہو, 32 دانت کے, 40 سال کے ہو جاتے ہو, پھر بھی مفتی طارق مسعود کا بیان سن کے شادی کا خیال آ رہا ہوتا ہے تمہیں. یہ تمہارا حوصلہ ہے, ہم یہ برداشت. تو کافر پہلی نظر میں میرے بھائی بہت اچھا لگتا ہے جب کفر کے گہرائی میں گھسو گے. اور یاد رکھو ایک کنٹری کے لیے جو قربانی دینے کا جذبہ ہے نا, آپ اگر کمپیئر کرو, یہ بھی مسلمانوں میں ان سے کروڑہ گنا زیادہ ہے.
ان سے زیادہ ہے. ہمارے پاس وسائل نہیں ہیں, پھر بھی ملک کی حفاظت کر رہے ہیں بھائی. ان وسائل میں ایک ایسے کنٹری کی حفاظت کرنا جو چاروں طرف سے سازشوں میں گھرا ہوا ہو, یہ مسلمان ہونے کی وجہ سے تو ہو رہا ہے. اگر اس میں آپ اسلام نکال دو گے فوج میں, تو پھر وسائل کی دنیا میں انڈیا سے بھی نہیں لڑ سکتے, باقی تو ملک دور کی بات ہے. آپ کہہ سکتے ہو ہم نے بڑے بڑے میزائل بنائے, تو یہ جو میزائل جنہوں نے بنائے ہیں نا, جنہوں نے سائنسدانوں نے محنت کی ہے, اس کے پیچھے بھی مذہب کا جذبہ تھا. وہ مذہب کا جذبہ آپ نکال دیتے تو سائنٹسٹ بھی اتنی محنت, کیونکہ ان سائنسدانوں کو اتنا ملتا نہیں ہے بدلے میں جتنی انہوں نے ملک کے لیے قربانیاں دی ہیں. یہی سائنسدان دوسرے ملکوں میں ہوتے, آپ دیکھو کیا ہوتا ان کا حال. یہی جیسے ہمارے سائنسدان ہیں نا جنہوں نے یہ میزائل بنائے, جنہوں نے بم بنائے, ان بیچاروں کا حال دیکھو کیا ہوا ہے. یہی کسی دوسرے ملک میں ہوتے تو کیا حال ہوتا. تو کیا یہ مذہب کی موٹیویشن مل رہی ہے, یہ جذبہ مل رہا ہے کہ بھائی دنیا دے نہ دے کون دے گا, اللہ دے گا. تو یہ ایسی موٹیویشن ملتی ہے جو خدا کو مانتے ہیں کہ یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا. قرآن کہتا ہے میرے محبوب بندے یتیموں کو, غریبوں کو, مسکینوں کو کھلاتے ہیں, کھلا کے کہہ رہے ہوتے ہیں انما نطعمکم لوجہ اللہ, ہم تمہیں اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, لا نرید منکم جزاء, بدلہ نہیں چاہیے, ولا شکورا, شکریہ نہیں چاہیے. یہ جذبہ, یہ تو کھلانا تو ایک مثال دی ہے نا قرآن نے کہ کھلانا بھی انسان کی خدمت ہے. تو مراد صرف کھلانا نہیں ہے, ہر محاذ پہ انسان خدا کو سامنے رکھ کے کام کرتا ہے. وہ تنہائیوں میں بھی گناہ سے بچتا ہے, گناہ ہو جائے تو اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے توبہ کرتا ہے, معاف کرواتا ہے اللہ سے. تو مسئلہ کیا ہے کہ بڑی بڑی خواہشات میں رکاوٹ کون ہے؟ مذہب ہے. جو غلط خواہشات ہیں, شراب کوئی اچھی خواہش ہے, زنا کوئی اچھی, خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا. اور یہ جو خدا کو نہیں مانتے نا, یہ ڈبل مجرم ہوتے ہیں. ایک تو جرم بھی کرتے ہیں اور اس جرم کو آزادی کا لیبل لگا دیتے ہیں کہ انسانیت کی, یعنی آزادی کا تقاضا ہے یہ, اور اس جرم کو خوشنما نعروں سے مزین کرتے ہیں. شراب کو انہوں نے لیگل کر دیا, بھائی انلیگل رہتی پیتے رہتے, بولتے غلط ہے, کیا کر دیا بھائی 18 سال کے بعد اتنی پی سکتے ہو. بھائی آپ ہومو سیکس کے عادی ہو چکے تھے, آپ کہتے غلط کام ہے لیکن ہم قوم کو نہیں روک سکتے. آپ نے اپنے آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم غلط ہیں ہی نہیں, ہم تو بہت اچھے ہیں, تو بھائی بہت اچھے ہیں تو یہ کام کیوں ہو رہا ہے تمہارے ملکوں میں, اتنا زیادہ کیوں ہو رہا ہے یہ کام؟ تو آپ وہ جواب دیتے ہیں یہ کام غلط ہے ہی نہیں. یعنی مطلب ایک آدمی سٹے لگا رہا ہے, چرس پی رہا ہے, ہیروئن پی رہا ہے, لوگ کہہ رہا ہے سالہ ہیروئن چی, کہیں وہ پیغام نکاح بھیج رہا ہے, لوگ ہیروئن چی کہہ کے رد کر دیتے ہیں. جاب کے لیے جاتا ہے, بھائی ہیروئن چی ہے اس کو نکالو یہاں سے, تو وہ ہیروئن چی کو چاہیے شرمندگی ہو, یار یہ غلط کام کر رہا ہوں, میں ہیروئن پی رہا ہوں. اس نے کیا کیا, اس کے ہاتھ میں حکومت آئی, اس نے ہیروئن کو لیگل کیا, اور ہیروئن پہ بہت خوبصورت سی چمک پٹیوں میں اینٹی ڈپریشن گولی کا نام رکھ کے اس نے کہا پیو اور پبلک کو پلاؤ. اور اس میں کیا ہے, اس سے فائدہ یہ ہوا کہ کیونکہ پاور اس کے پاس تھی, لوگوں نے ہیروئنچیوں کو برا بلا کہنا چھوڑ دیا. لوگوں نے کہا ہیروئن پیے نہ پیے اس کا پرسنل معاملہ ہے. بات آ رہی ہے سمجھ؟ وہ عورت سے نکاح کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ, کسی سے زنا کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ ہے, لڑکے سے بدفعلی کرتا ہے اس کا پرسنل معاملہ. ان چیزوں میں کچھ نہیں رکھا. اصل تو ترقی ہے. اصل کیا ہے؟ اصل تو یہ کہ ایک دوسرے کا دل نہ دکھاؤ. اصل تو یہ ہے کہ انسان کے اخلاق کیا ہونے چاہیے؟ اچھے. اسلام کہتا ہے جتنے بھی اچھے اخلاق ہیں, زنا کرے اس کو چوک پہ پکڑ کے کیا لگاؤ, چترول لگاؤ, تھینک یو کرتا رہے, مارو کوڑے اس کے, اور آخرت کی سزا اس سے زیادہ ہے. تو یہ بہت بڑا فرق ہے میرے بھائی, بہت بڑا فرق ہے. تو تبھی تو قرآن کہہ رہے ہیں ان لوگوں نے جرم کیا, فعصوا رسول ربہم, پروردگار کی نافرمانی کی ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے نہیں چھوڑا, بستیوں کو میں نے الٹ دیا. تو اللہ کی نظر میں پروردگار کی نافرمانی معمولی حرکت نہیں ہے. اللہ ہمیں اس سے محفوظ فرمائے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.